أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے اس کا اکثر پہلو صورت کا اکثر حصہ تو گزشتہ 2 ہفتوں میں آ چکا، یہ آخر کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحدود کا تذکرہ فرمایا تھا جنہوں نے ایمان والوں کو صرف ایمان کی بدولت، ایمان لانے کی وجہ سے خندقیں کھود کر اور اس میں شعلے بھڑکا کر آگ جلا کر اس میں ڈال دیا تھا ایمان والوں کو. اور جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا تھا اسے ہی وہ بادشاہ قتل کر دیا کرتا تھا. اور وہ پھر ایک لڑکے کا ایک طویل واقعہ، لیکن ایمان کی برکت اور ایمان کی نعمت ہمیں اس واقعے سے معلوم ہو چکی تھی. ایک تو وہ لڑکا ہے جو ایمان لا چکا تھا، جادوگر کی صحبت میں رہتا تھا، ایمان لا چکا تھا، بادشاہ کے قتل کے در پہ ہو گیا تو اس کا قتل بادشاہ اپنی مرضی سے کر نہیں پایا، بادشاہ کی مرضی سے قتل نہیں ہو پایا. بادشاہ نے کہا کہ پہاڑ پر لے جائے، وہاں سے گرا دو. پہاڑوں پر لے گئے تو کیا ہوا، اس نے دعا کی اور پہاڑوں پہ زلزلہ آ گیا. جو اس کو ساتھ لے گئے تھے مارنے کے لیے وہ تو مر گئے، اور یہ لڑکا جو ایمان لا چکا تھا، مومن بن چکا تھا، یہ واپس سے سلامت آ گیا. تو بادشاہ کے مارنے سے تو نہیں مرا. پھر بادشاہ نے چاہا کہ اسے سمندر میں بھیجا جائے، سمندر میں بھیجا گیا. بیچ سمندر میں یہ اشارہ تھا کہ لے جا کر اس کو غرق کر دیا جائے، لیکن جو اس کو لے جانے والے تھے وہ غرق ہو گئے، پھر صحیح سلامت بچ کر آ گئے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو مشیت خداوندی ہے اس کے خلاف کوئی کر ہی نہیں سکتا. دوسری بات، ایمان کی وہ طاقت ہے جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اللہ پر اعتماد یقین جما لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کی طاقت نہیں چلتی. دوسری بات. تیسری بات، جو جل چکے تھے ایمان کی بدولت، جو مر چکے تھے اور جنہوں نے جلنا مرنا تسلیم کر لیا، آگ کے گڑھے میں کود گئے لیکن ایمان سے پھرے نہیں، تو اس سے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مار دیا تو ایمان سے پھر گئے. ایمان تو یہ ہے کہ مر گئے، اگر مرنے کی نوبت آ جائے تو مر جائے آدمی، کٹنے کی نوبت آ جائے تو کٹ جائے، لیکن ایمان سے نہ پھرے. یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ایمان کے لیے ہم ہر جگہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی بازی ہم ایمان کے لیے کھیل سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ایمان کے بدلے میں جو ملنے والی چیز ہے اس کی کوئی قدر، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. وہ بے مثال ہے، ناسانی ہے، انمول ہے. ایمان کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، اور جنت کا کوئی معمول بدل ہے ہی نہیں. جنت کا کوئی معمول بدل نہیں ہے. ساری کائنات ایک طرف، کائنات کی نعمتیں ایک طرف، اور جنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک طرف. مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ ایک آدمی
جس نے پیدائش سے لے کر اپنے مرنے تک کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ذرہ برابر اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ غم کسے کہتے ہیں، وہ پوری زندگی عیش و آرائش کے ساتھ راحت و سکون کے ساتھ رہ کر گیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، دنیا تو یہ ہے کہ غم، تکلیف، مصیبت، ٹینشن، پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی، لیکن اگر ایسا کوئی آدمی ہو جسے پوری زندگی کبھی کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی اور آخرت میں صرف اسے جہنم کے کوسے میل سے جہنم کی لپٹوں کی مہک اور اس کی ہوائیں کی گرماہٹ جب اسے یہاں سے گزارا جائے گا جہنم کے کوسے دور سے، کہ وہاں آگ نہیں آئے گی، جہنم کی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ جہنم کی آگ کی جو ہوا ہے وہ صرف محسوس ہوگی اسے، تو وہ ساری راحت، سارا سکون بھول جائے گا۔ یہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی سکون والی زندگی ملی ہی نہیں، تو دنیا کا سکون کوئی سکون نہیں ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کوئی سکون حاصل نہیں ہوا، ہر وقت تکلیف ہی تکلیف میں رہا ہے، ہر وقت مصیبت ہی مصیبت میں رہا ہے اور تمام طرح کی تکلیفیں اس نے جھیلی ہیں، جنت کے بہت دور سے اسے گزارا جائے گا، اسے جنت سے خوشبو اس کو محسوس ہوگی، وہ تمام تکلیفیں بھول جائے گا۔ اسے پوچھا بھی جائے گا اگر تو دنیا میں تم نے کوئی تکلیف دیکھی ہے، تکلیف کس چیز کا نام؟ تو اصل قیمت تو آخرت کے گھر کی ہے، دنیا کے گھر کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ زندگی اور یہاں کا مال و متاع تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا ہے، تو ہمیں اس ایمان کی اور اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف اسی دنیا کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں جو ختم ہونے والی چیز ہے، جو آنے والی چیز ہے اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے قرآن کا موضوع یہ ہے کہ انسان کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا ہے اور یہ جو جنت کی راہ سے بھٹک گیا ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے، جنت کے راستے پر آ جائے، فرما برداری کے راستے پر آ جائے، تاکہ اس کی یہ مختصر زندگی نہیں بلکہ پوری مکمل زندگی جو کبھی ختم نہ ہو وہ زندگی کامیاب ہو جائے، اور وہ زندگی کبھی کامیاب ہوگی۔ ذالک هو الفوز الکبیر، کیا ہے ذالک هو الفوز الکبیر؟ یہ جنت کا داخلہ ہے۔ اب آیت میں گزشتہ آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، ذالک الفوز الکبیر، تو یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، گاڑیاں ہو گئی، زمینیں ہو گئی، جائیداد کے مالک ہو گئے، سلطنت مل گئی، حکومت مل گئی، بادشاہت مل گئی، یہ کامیابی ہے۔ یہ کچھ بھی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی جنت کا داخلہ۔ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کیا لشکروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ لشکروں کا قصہ آپ کو پہنچا ہے؟ کن لشکروں کا؟ فرعون و ثمود، فرعون کا اور ثمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ کفر کے اندر مبتلا ہے، جو کافر ہے وہ جھوٹ کے اندر مبتلا ہے، وہ جھوٹ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ان کی موت ان کی مٹھی میں نہیں ہے، ان کی زندگی ان کی مٹھی میں نہیں ہے، ان کی سانس ان کی مٹھی میں نہیں ہے، ان کے قدم ان کی مٹھی میں نہیں ہے، وہ جہاں چاہے چل نہیں سکتے، وہ جہاں چاہے پھر نہیں سکتے، جب چاہے سو نہیں سکتے،
सोते हैं, नींद का इरादा करते हैं, नींद नहीं आती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो इनकी हर चीज तो अल्लाह के हाथ में, मौत हयात का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है। फिर वो क्यों ईमान से फिरे हुए, फिर वो क्यों उस अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे? ये एक झूठ के अंदर मुब्तला है। कुफ्र जो है, कुफ्र ये झूठ भी तो है कि माबूद एक नहीं, माबूद सैकड़ों है, जिससे थोड़ा सा फायदा हासिल हो गया उसी को माबूद बना लिया। ये एक झूठ है, एक बहकावा है, एक शैतान का धोखा है। हर फायदा पहुंचाने वाली चीज को माबूद बना लिया। माबूद तो यह है कि जिसने उस मुफीद चीज को पैदा किया, जो चीज हमें फायदा पहुंचा रही है, उस चीज का जो मालिक है वो मालिक हकीकी है, वो माबूद हकीकी है। तो ये कुफ्र है, ये झूठ है। फिरऔन और समूद, फिरऔन और समूद ने भी इसी झूठ के अंदर रहकर जिंदगी गुजारी। उन्होंने भी अपना सब कुछ दुनिया को समझ रखा था और फिरऔन ने अपने आप को माबूद कहलाया अपनी कौम से। बनी इसराइल का एक तबका फिरऔन के जुल्म सितम का शिकार था। वो लड़कों को कत्ल कर दिया करता था, लड़कियों को जिंदा बाकी रखता था। उसके जुल्म की जो इंतहा थी कि जो भी लड़का पैदा होता उसे ही वो कत्ल कर देता था, क्योंकि उसे किसी ने बता दिया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है बनी इसराइल में, जो तुम्हारी सल्तनत के लिए खतरा बन सकता है, तुम्हारी हुकूमत को वो बर्बाद कर सकता है। तो लड़कों को कत्ल करना शुरू कर दिया और अपने आप को माबूद कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि वो झूठ के अंदर मुब्तला था। वो समझ रहा था यही जिंदगी जो मैं जी रहा हूं यही असल जिंदगी है, लेकिन असल जिंदगी तो उस मरने के बाद शुरू होती है। क्या हुआ उसका अंजाम? लटका हुआ आसमान और जमीन के बीच में और निशाने इबरत बना हुआ है सारी दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत है। फिर न उसकी दौलत ने उसका साथ दिया, न उसकी सल्तनत ने उसका साथ दिया, न उसकी फिरौनियत ने उसका साथ दिया, न उसके लाल लश्कर ने उसका साथ दिया। खुद उसका ये लश्कर जादूगर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबीये से मरीज हो चुका था, खुद उसका लश्कर ईमान में दाखिल हो गया। फिर उसने उनको भी कत्ल करवा दिया। तो फिरऔन जिसके पास बादशाहत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, उसका जब अंजाम ये हुआ तो फिर ये आजकल के काफिर हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है तो ये अबू जहल है, ये उतबा है, ये शैबा है और ये फला फला काफिर जो आप पर धड़ल्ले से चढ़कर आते हैं और आपको ईमान की दावत से रोकते हैं, इनका भी अंजाम क्या होना है? बुरा होना है। और दुनिया में अगर नहीं होगा तो आखिरत तो इनके लिए आजाद की जगह है ही। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा है। बल हुआ कुरआन मजीद फी लौह महफूज, बल्कि ये जो कुछ हम बयान कर रहे हैं ये कुरआन है शान और शौकत वाला, जो लौह महफूज के अंदर है। लौह महफूज के अंदर है, एक महफूज तख्ती है जिसके अंदर ये कुरआन मुकम्मल लिखा हुआ है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिख लिया हो। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसे आसमान से यही उतार दिया गया है, बल्कि इसको एक तरतीब से एक फरिश्ते के जरिए, जो उतारने वाला फरिश्ता है वो भी अमीन है, ताकतवर है, उससे कोई छीन नहीं सकता, उससे कोई भूल नहीं हो सकती, उससे कोई चूक नहीं हो सकती। वो ताकतवर और सबसे ज्यादा मोहतरम बिशान फरिश्ता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लौह महफूज से हिफाजत के साथ लाते हैं और कल्बे मोहम्मद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर हिफाजत के साथ उतार देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो तमाम इंसानों के सीने से ज्यादा मुअतबर और मुक़द्दस है और पाकीज़ा है और तहारत वाला है, और जिनके सीने को कई मरतबा 3 मरतबा दुनिया के अंदर चाक किया गया और चाक करके उसकी सफाई की गई, उसमें नूरानियत और उसमें बरकत की तमाम तर जोहर उसमें निशावर कर दिए गए। जबकि नबी का सीना जो पहले से ही पाकीज़ा था और बहुत ज्यादा पाकीज़ा था, उसको 3 मरतबा दुनिया के अंदर ऑपरेशन के जरिए फरिश्तों ने उसको धोया, फिर जाकर
قرآن مقدس کو اس سینے کے اندر محفوظ کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لانے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کو محفوظ کرنے والا. یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, قصوں کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک طرف سے سنا دیا اور دوسری طرف سے اسے کہانی کی طرح سن کر ٹال مٹول کر اس کی باتیں ٹال مٹول کر دی گئی. نہیں, اس کی ایک ایک بات صداقت پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے. تو اس قرآن کی بتائی ہوئی راہ کی طرف آ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کرنے کا اور قرآن پاک کو لوح محفوظ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی باتیں جو ہے وہ بالکل صداقت پر مبنی ہے, 100% سچ ہے. اس لیے اس کی بتائی ہوئی ہر راہ جس طرف قرآن پاک دعوت دے رہا ہے وہی حق کی راہ ہے اور وہی نجات کی راہ ہے. اسی طرف نجات ملنے والی ہے, یہی امن و سکون کی راہ ہے. اس طرف آ جائے. آج کا شوشہ کیا ہے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کا پیغام دیا جائے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب اسلام سے بات نہیں ہے, کیونکہ مذہب اسلام سے زیادہ انسانیت کہیں بھی نہیں ہے. اگر مذہب اسلام سے بھی اوپر اٹھ کر انسانیت ہو تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. انسانیت کا کوئی دائرہ مذہب اسلام سے باہر ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے سامنے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کی جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کی جائے وہ دوسرا مذہب تو ہو سکتا ہے, مذہب اسلام نہیں ہو سکتا. مذہب اسلام کا تو ہر حصہ, ہر آیت, ہر بات اور ہر حدیث, قرآن کی ہر آیت انسانیت کی دعوت دے رہی ہے. مذہب اسلام سے باہر کوئی انسانیت ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ دنیا میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو دنیا میں انسانیت تھی کہاں. لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, بیوی بیگا ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جلا دی جاتی تھی, اور پوری دنیا کا بالکل لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا, چوری ڈکیتی کا ماحول تھا, آگ زنی کا ماحول تھا, دشمنی کا ماحول تھا, شراب نوشی, قمار بازی, ہر طرح کی برائی دنیا کے اندر موجود تھی. ہر طرح کی برائی کو اگر صاف کیا ہے تو اسلام نے کیا ہے. اس لیے اسلام ہی سراپا انسانیت ہے, اسلام سے باہر کوئی انسانیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے.